بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج بات کریں گے کتب بینی کے حوالے سے۔ کتاب ایک ایسی چیز ہے جس سے دوستی کبھی بھی آپ کو کہیں پہ بھی مار کھانے نہیں دے گی۔ میں نے خود بھی یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا ہے، آپ یقین کیجئے، اور جو لوگ اس بارے میں جانتے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے، کتاب سے دوستی ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، کتاب اس لائق ہونی چاہیے، ایسی کتاب ہونی چاہیے جس کا کانٹینٹ، جس کا مواد، جس میں جو بھی تحریر ہے وہ آپ کے لیے سود مند ہو، ایسی کتاب نہیں جو کہ الٹا آپ کو نقصان دے۔ تو اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عبدالرحیم صاحب، چیف لائبریرین، قائد اعظم لائبریری۔ ان کو ویری وارم ویلکم کریں گے۔ گڈ مارننگ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ بہت مہربانی، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور کچھ کتاب بینی کے حوالے سے بتانے۔ ویلکم سر، ویلکم۔ آپ کی کچھ مصروفیات بھی تھیں لیکن آپ نے وقت نکالا تو وی آر ریئلی obliged۔ اچھا سر، کتاب کے حوالے سے ہم مزید بھی باتیں کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک چیز ہمیں یہاں پہ سمجھا دیجئے۔ آپ چونکہ رہتے ہی کتابوں میں ہیں، آپ کا وقت ہی کتابیں ہیں، آپ کی زندگی کا ساتھ ہی کتابیں ہیں، تو آپ سے بہتر ہمیں کون بتائے گا کہ کتاب ہے کیا؟ پہلے تو کتاب کے بارے میں جان لیں، پھر کتاب بینی کے بارے میں جانیں گے۔ جی جی، ایسا ہے کہ کتاب جو ہے جیسے انسان کی تاریخ ہے، جتنی انسان کی پرانی تاریخ ہے ایسے ہی کتاب کی پرانی تاریخ ہے جی، اور جب سے انسان ہے تب سے کتاب ہے۔ اس کی شکلیں مختلف ہیں، پہلے کلیلیٹس ٹیبلز تھی، پتھروں پہ لکھا جاتا تھا اور درختوں کے پتوں پہ لکھا جاتا تھا اور درختوں کی چھال پہ لکھا جاتا تھا، اور اسی طرح وقت بدلتا رہا اور مختلف شکلیں بن گئیں، اور آج ہمارے پاس جو لیٹسٹ شکل ہے وہ ٹیب ہے، اسمارٹ فون ہے، اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدل گئی ہیں، لیکن ہمیں کتاب سے تعلق اپنا قائم رکھنا چاہیے۔ ہمارا کتاب سے تعلق مضبوط تھا تو ہم نے آسمان کی بلندیوں کو چھوا، اور جب ہم نے کتاب کے تعلق کو چھوڑ دیا تو پھر ہم نے غلامی کی زنجیروں میں ہم جکڑ گئے۔ تو ہمیں اپنی نوجوان نسل کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے بچوں کو کتاب سے تعلق جو ہے وہ مضبوط بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے۔ اچھا تو سر، جیسے میں نے کتاب کا سوال کیا وہ اس لیے کیا تھا کہ اوائل کے دنوں میں جیسے آپ نے فرمایا کہ کتاب پتھروں پہ بھی لکھ کے بنائی جاتی تھی، پتوں پہ بھی لکھ کے بنائی جاتی تھی، چمڑے پہ بھی لکھا جاتا تھا، درختوں کی چھال پہ بھی لکھا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ جیسے وقت بدلتا گیا تو پھر شکل بدلتی گئی۔ اب شکل سر یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں، الیکٹرانکس گیجٹس ہیں، جیسے آپ نے مختلف گیجٹس کا نام لیا، لیکن سر کیا وہ نیم البدل ہیں ہماری اس کتاب کا جس کو ہم سینے سے لگا کے سو بھی جاتے تھے پڑھتے پڑھتے؟ کیا وہ نیم البدل ہے اس کتاب کا جس کو پڑھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں؟ اس پہ فرمائیے گا۔ جی، ایسا ہے کہ کتاب کا جو وہ شیپ ہے وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے، اور جو اس کو پڑھنے سے سیٹسفیکشن اور کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ہم، وہ تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے اب سکرین ٹائم بھی انہوں نے کہا ہے کہ 20 منٹ سے زیادہ نہیں، تو یہ ہے کہ ہمیں جو حالات ہیں اور جو لیٹسٹ ٹولز اور گیجٹ آ گئے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ جی، تو شکل بدل گئی ہے، مٹیریل جو وہ چیزیں اسی طرح ہیں، چاہے وہ کتاب ہے، چاہے وہ ٹیب ہے، چاہے کوئی بھی گیجٹ ہے، تو ہمیں ریڈنگ کو نہیں چھوڑنا۔ جی اچھا سر، اگر میں اس پہ بات کروں تو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ، آپ کا ڈیفینیٹلی مجھ سے کہیں زیادہ ہوگا، کہ جو کتاب کو پکڑنے کا اپنا ایک لمس ہے، اس کتاب کے صفحوں کی ورقوں کی جو خوشبو ہے اس کو محسوس کرنا ہے، اس کو کیری کرنا ہے، وہ ایک علیحدہ سے فیل ہے، وہ آپ کو اس کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ کیا اسی کو کتاب دوستی کہتے؟ ایسا ہے کہ جب ہم بچپن سے کتاب پڑھتے ہیں اور وہی سمیل، وہی خوشبو جو ہے ہمیں زندگی کے ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہے، تو اس سے ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ لیکن اب جو نیو جنریشن ہے وہ تو اب انہوں نے موبائل اور اسمارٹ فون پہ آگے ہیں، تو ہم تو کمفرٹیبل ہیں، جو ہماری جنریشن ہے اور یا ہمارے سے بڑے لوگ ہیں وہ تو کتاب کے ساتھ جو ہے نا کمفرٹیبل ہیں اور ریلیکس اور بالکل اپنا لیٹ کے بھی
اور اپنا ٹیبل پہ بیٹھ کے انوائرمنٹ کام انوائرمنٹ میں تو وہ کمفرٹیبل زیادہ ہے. ٹریولنگ میں ہوں, کہیں پہ بیٹھے ہوں, گھر میں ہوں, بیڈ روم میں ہوں. اچھا سر, یہ فرمائیے گا, چونکہ آپ ایک بڑی لائبریری کو دیکھتے ہیں, ایک بہت بڑی تعداد کتب کی وہاں پہ موجود ہے, ایک بہت بڑا طبقہ بھی وہاں پہ آتا ہے, نوجوان نسل کے حوالے سے بتائیے کہ ان کی انسیت کس طرح سے ہے کہ لائبریری میں باقاعدہ آنا, کتاب ایشو کروانا, وہاں پہ خاموشی سے بیٹھ کے پڑھنا, کیونکہ لائبریری کا ہونے کا اپنا ایک کرزما ہے, اس کا اپنا ایک وہاں کا ایٹماسفیئر ہے, اس پہ بات کیجیے. جی, ایسا ہے کہ یہ جو لائبریریز ہیں نا, ان میں لوگ روز بروز بڑھ رہے ہیں, اور ہماری لائبریری میں جو ہے تقریباً 600-700 ڈیلی آتے ہیں ریڈر آل اوور پاکستان, لائک سندھ سے ہیں, بلوچستان سے, کے پی کے سے, جی پی سے اور آزاد کشمیر سے میکسیمم لوگ آتے ہیں مقابلے کے امتحانات کے لیے, اور تقریباً 6:30 پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں, ارلی مارننگ, اور 8 بجے لائبریری اوپن ہوتی ہے. لیکن وہ لائنیں پہ جو پہلے آتا ہے ظاہر ہے اسے پہلے اچھی کمفرٹیبل سیٹ اسے اویلیبل ہوتی ہے, اور اگر وہ پہلے جس سیٹ سے وہ مانوس ہو جاتا ہے تو وہاں وہ جا کے کہتا ہے کہ میں وہیں جا کے بیٹھوں. اچھا, یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے وہی جگہ ملے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یعنی کہ رننگ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, ہم تقریباً جو ہے نا 6 o'clock رجسٹر رکھ دیتے ہیں, اٹینڈنس رجسٹر لائبریری کے باہر, اور جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ اٹینڈنس لگاتے رہتے ہیں, اور جیسے ہی 8 o'clock ہوتے ہیں 1-2 منٹ پہلے ہم ان کو اندر جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. تو پھر میں آپ کو اب دکھا نہیں سکتا کہ وہ دوڑیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ میں جا کے وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں کمفرٹیبل. اور اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے ریڈر اور قارئین روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہم نے جو ہے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز, جیسے گرمیوں میں ہم نے اے سی لگائے ہیں تاکہ کمفرٹیبل رہیں, اور سردیوں میں ہیٹنگ سسٹم ہے, ہیٹر لگائے ہوئے ہیں, اور جو ان کو کتاب چاہیے لیٹسٹ ودن 2-3 ڈیز میں ہم ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. اور ہمارے پاس تقریباً 1,40,000 کتابیں ہیں, اور 60 کے قریب ہمارے ممبرز ہیں, اور ہمارے پاس 3-4 کیٹاگریز ہیں, لائف ممبرز ہیں, اسٹوڈنٹ ممبرشپ ہے, سینئر سٹیزن ہے, جرنل ممبرشپ ہے, اور اپنا کیجول ممبرشپ ہے جو ریسرچ ورک کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ڈیفینیٹلی بہت کچھ ہوگا آپ کے پاس بتانے کو. یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے مقابلہ جات کے امتحانات کے بھی جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی بات, وہ تو آتے ہی آتے ہیں, عام افراد کی دلچسپی بھی اس میں بڑھتی جا رہی ہے, گورنمنٹ بھی کوئی اپنا رول ادا کر رہی ہے اس میں کہ کتب بینی کے مطالعے کے شوق کو بڑھایا جائے؟ جی, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. اب لاہور شہر جو ہے اس میں پنجاب گورنمنٹ نے قائد اعظم لائبریری میں 1 کروڑ کا بجٹ جو ہے وہ صرف کتابوں, میگزین اور نیوز پیپر کے لیے رکھا ہے, اور وہ ہمیں کوارٹرلی ملتا ہے 3 ماہ کا, اور اس میں اب 1 کروڑ کی کتابیں ہم نے ہر سال جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے, وہ پرچیز کرنی ہوتی ہے, ایڈ آن کرتے ہیں, اور ہم بک فیئر کرواتے ہیں, مختلف پبلشر بک فیئر کو وہاں انوائٹ کرتے ہیں, وہ ڈسپلے کرتے ہیں فارن بکس کا. اس میں سے پھر لائبریری ایکسپرٹ کمیٹی ہے, اس میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں, اور بی ایس سی ہے, بک سلیکشن کمیٹی ہے, جس میں بورڈ کے ممبرز ہیں ہمارے, جیسے لائک اصغر ندیم سید ہیں, وہ بی ایس سی کے چیئرمین ہیں, امجد اسلام امجد ہیں, ڈاکٹر کنول ہیں جو وی سی ہیں ہوم اکنامکس کی. تو یہ رینون لوگ جو پروفیسر ہیں لاہور کالج یونیورسٹی کے, اور اسی طرح ایف سی کالج کے پروفیسر ہیں, وہ کتابوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. اچھا, تو پھر وہ ایڈ ہوتی ہیں لائبریری جو وقت کی ضرورت انہیں لگ رہی ہو کہ آنے والے دنوں میں یہ پڑھنی چاہیے. تو سر یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ایکسپو سینٹر میں آج کل کتاب میلہ, کتب میلہ 2-3-4 دن کا جو سپین لگتا ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے, اس کے بارے میں بتائیے. ہاں جی, ایسا ہوتا ہے کہ جب کتاب میلہ لگتا ہے ایکسپو پہ یا کہیں بھی, یا ہم لارنس میں بھی کراتے ہیں, ہم اپنے ہاں بھی کرواتے ہیں, تو جب میلے لگتے ہیں تو اس میں ہماری ٹیم لائبریری ایکسپرٹ کمیٹی جو پروفیشنل لوگوں کی ہے, لائبریرین حضرات کی یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی, وہ وہاں جاتے ہیں اور لیٹسٹ کتابیں جو ہیں وہ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اپنی لائبریری کا حصہ بناتے ہیں. بیوٹیفل بیوٹیفل. یعنی کہ کتاب دوستی کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی کوشش کرتی ہے اور لوگ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جو کتب بینی اور مطالعے کی کمی کی بڑی وجہ جو ہے جو نظر آتی ہے,
ابھی آپ نے چونکہ کہا کہ مطالعے کا شوق بھی بڑھا ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بالکل اس سے علیحدہ ہو چکا ہے. کیا وجہ نظر آتی ہے؟ کیا سوشل میڈیا کی چیزیں نظر آتی ہیں، وہ گیجٹس نظر آتے ہیں جو ہر وقت ہماری جیب میں ہاتھوں میں موجود ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ ایسا ہے کہ لوگوں کے جو رجحانات ہیں وہ مختلف ہو گئے ہیں. جی جیسے اب میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہے کہ ہمارے وہ کام والی آئی ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، جی تو وہ اپنا کام کر رہی ہے، ساتھ اس نے موبائل اپنی بیٹی کو پکڑا دیا ہے. جی یعنی کہ لوگوں کی ترجیحات بدل گئی ہیں اور لوگ ڈیفرنٹ جگہ پہ اپنے آپ کو بیزی ہو گئے ہیں، مصروف ہو گئے ہیں. لیکن اب اس گیجٹ پہ مٹیریل تو ان کو مل رہا ہے، انفارمیشن تو مل رہی ہے ان کو، لیکن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سلیکٹڈ مٹیریل ملا جائے. جیسے اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے وہ پھر سلیکٹڈ چیزیں اپنا گوگل کر کے یا کوئی اور چیزیں کر کے تو وہ لے لیتے ہیں، اور لیکن وہ مٹیریل کو کنفرم کرنے کے لیے انہیں پھر بھی لائبریری کا رخ کرنا پڑے گا، آنا پڑے گا اور اس کو کنفرم کرنا پڑے گا اور کہ یہ کتاب اتھینٹک ہے اور یہ جو آتھر ہے یہ بھی اتھینٹک ہے، تاکہ جو اس نے اپنی ریسرچ میں کوڈ کرنا ہے تو وہ اس کا ریسرچ کا کوڈ کرے گا تو دین وہ بک کا ریفرنس دے سکے گا، رائٹر کا ریفرنس دے سکے گا. ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں مولانا عبد المالک مجاہد صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں دارالسلام کے. ان کو ویری وارم ویلکم کریں گے، بہت دور سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اور ان سے ہم تھینک یو بھی کریں گے ان کے وقت کا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیسے آپ؟ بالکل ٹھیک ہو جی، اللہ کا شکر الحمدللہ. ویری گڈ. اچھا سر، ہم کتب بینی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اسٹوڈیوز میں بھی مہمان مدعو کر رکھے ہم نے. سر یہ بتائیے گا، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے بڑھتے استعمال نے کتب بینی کو شدید متاثر کیا ہے. آپ عالمی تجربہ بھی رکھتے ہیں اور دنیا بھر میں کتب بینی کے رجحان کے بارے میں جانتے بھی ہیں. ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ نظامی صاحب دیکھیے، میں اس کے نہ نفی کروں گا نہ میں اس کو یہ کہوں گا کہ جناب بہت فرق پڑ چکا ہے. جی اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اب بھی کتاب کو پسند کرتا ہے، اور جب تک وہ کتاب کو پڑھ نہ لے ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہے یا ان کو چین نہیں آتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے فرق پڑا ہے، لیکن جتنا پراپوگنڈا ہے یا جتنا کہا جاتا ہے اتنا یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ تھوڑا سا رجحان ضرور بدلا ہے کہ ہم نے کون سی یا کس قسم کی کتاب پڑھنی. لیکن یہ کہا جائے کہ جی بہت زیادہ فرق پڑا ہے، ویسے یہ تو ناشر مجھ سے اگر پوچھتے ہیں تو جناب وہ جو کتابیں چلنے والی ہیں، وہ جو کتاب جن کو لوگ شوق رکھتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ تو کبھی ختم نہیں ہوئی. جی تو اس لحاظ سے مجھ سے یعنی میں نے صرف ہم نے سعودی عرب کی حد تک بات نہیں کروں گا، بلکہ مجھے مختلف کتاب میلوں کے اندر شرکت کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے اثرات کو بہت زیادہ نہیں انہوں نے. ایک وقت ہے ٹھیک ہے، کچھ شباب ہیں، نوجوان ہیں جو کہ موبائل کے اوپر یا ایپس کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر جاتے ہیں، لیکن جو کتابیں پڑھنے والے ہیں وہ کتاب پڑھتے ہیں اور شوق سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہمارے ساتھ عبد الرحیم صاحب موجود ہیں، چیف لائبریرین ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو تعارف بھی کروایا ان کا. ان سے بھی گفتگو چل رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ تھوڑا رجحان بڑھتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کتب بینی کا. ایک تو یہ چیز، اس پہ آپ تھوڑی گفتگو کیجیے گا. دوسرا یہ بھی بتائیے، چونکہ آپ اس وقت سعودی عربیہ میں موجود ہیں، آپ دنیا بھر میں ٹریول بھی کرتے ہیں، کتب بینی کے حوالے سے سعودی عربیہ میں کیا کانسیپٹ ہے؟ کن کتابوں کو پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ یا پھر جہاں جہاں آپ جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، وہاں پہ لوگ کیا بیہیو رکھتے ہیں کتب بینی کے حوالے سے؟ مجھے 2 سال پہلے کرونا سے پہلے مصر میں جانے کا اتفاق ہوا. جی مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا جو کتاب میلہ لگتا ہے وہ مصر کے اندر لگتا ہے، اور بلا شبہ بہت ہی بڑا. یعنی ڈیلی لاکھوں کے حساب سے لوگ ایجپشن قوم، اور ایجپشن قوم کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ قوم ہے جو ٹھیک ہے غریب ہے لیکن یہ پڑھتی ہے، کتابوں کا شوق ہے. اچھا جی، وہاں پہ جا کے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو کس حد تک شوق ہے. یہ ابھی چند مہینے پہلے سعودی عرب میں ریاض میں ایگزیبیشن بک فیئر تھا، اس کے اندر بھی ہم نے شرکت کی. اس کے اندر گئے، جا کے دیکھا، ماشاءاللہ حال جو ہے لائنیں لگی ہوئی ہیں داخل ہونے والوں کی، اور اندر بھی ماشاءاللہ. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ شوق جو ہے خاص طور پر کرونا کے دنوں میں لوگوں نے کتابوں کو پڑھا ہے اور خوب پڑھا ہے. بس یہ میں ضرور کہوں گا کہ 2 طرح کے طبقہ ہے. ایک ہے طبقہ علمی،
جو علماء کرام ہیں دینی کتب پڑھتے ہیں, بڑی بڑی کتابیں ہیں 15 جلدوں کے اندر, 20 جلدوں کے اندر, 10 جلدوں کے اندر, ان کا جو بلا شبہ تھوڑا سا جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹنگ کے اندر کمی آئی ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ یونیورسٹیاں بند ہو گئیں, کالجز بند ہو گئے, اور وہ جو سلسلہ تھا وہ نہ رہا. لیکن جو عام کتاب ہے جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں روایات کی طرف, ناول ہو گئے یا کہانیاں ہو گئی یا لائف سٹوریز ہو گئی, یا وہ کتابیں جو موٹیویشنل ہیں, جو تھوڑا سا نوجوانوں کو تحریک پیدا کرتی ہیں, ان کی طرف ہم نے دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ بہت زیادہ سیل ہوئی, اور اس کے اندر سیل کے اندر اضافہ ہوا, اور لوگوں نے بڑا ان کو پسند کیا اور ان سے استفادہ بھی کیا اس سے. اچھا سر, ایک چیز فرمائیے گا, بڑی انٹرسٹنگ ہے آپ کی گفتگو سے کہ آپ نے ایجپشنز کی بات کی کہ وہ جب پڑھتے ہیں تو ان کا معیار یا ان کی تعداد دنیا بھر سے پڑھنے والے یعنی کتب بینوں کے حوالے سے زیادہ ہے, آلدو کہ وہ فائنینشلی سٹرونگ نہیں. سر یہ کیا وجہ ہے, ان کی کتاب دوستی کیوں ہے؟ اصل میں مصر کی ایک تہذیب ہے. دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا دنیا بھر میں نے مڈل ایسٹ کے حوالے سے عربوں کے اندر, جی عربوں کے اندر سب سے زیادہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ایجپٹ ہیں. خیر جی, اب بات یہ ہے کہ غربت افلاس ہونا ایک بات ہے, علم کا شوق, اور مصر جو ہے اس کی تہذیب ہزاروں سال پرانی ہے جی, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے عرب کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں, اور پھر یہ ہے کہ تعداد کے اعتبار سے بھی یہ لوگ جو ہیں عام عربوں کے مقابلے میں, باقی جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان کی تعداد کتنی ہے, ان کے اعتبار سے, تعداد کے اعتبار سے ایجپٹ قوم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور پھر ازہر یونیورسٹی یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اکثر یونیورسٹی ہے دنیا کے اندر, تو اس اعتبار سے تعلیم کا رجحان وہاں پر بہت زیادہ ہے, اور وہ لوگ بڑا پڑھتے ہیں, بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, جی علم کے حوالے سے ایک بات میں صرف نظام سے اضافہ کرنا چاہوں گا سر, جو میں اپنے گھر میں, اور میں اپنے ناظرین اکرام کو بھی بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے دولت جو ہے وہ علم کو نہیں لا سکتی. جی, آپ کے پاس کتنی بھی دولت ہو, آپ علم کو نہیں لا سکتے, لیکن علم جو ہے وہ دولت کو لا سکتے. ایگزیکٹلی, ویری ٹرو سر, ایسا ہی ہے. اور علم کیسے آتا ہے؟ علم آتا ہے کتابوں سے. لہذا میں یہ چاہوں گا اپنے ناظرین سے کہ اپنے گھر کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کریں, کتب بینی کا ماحول پیدا کریں, بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھ گئے, آؤ بھی ہم نے اس مہینے میں, نہ صرف ہفتے میں, اس مہینے میں ہم نے فلاں کتاب کا مطالعہ کرنا ہے. خود والدین بچوں کی کتابوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے کہیں کہ یہ فلاں نبی کی کہانی ہے, یہ فلاں صحابی کی کہانی ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, آپ کی سیرت کا یہ ایک پہلو ہے. جی, مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, میں اپنے گھر میں الحمدللہ اپنے وائف کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ کئی دفعہ بعض جو سیرت کے موضوعات ہیں ان کے اوپر ہم کھل کے بات کرتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں کہ بھئی سیرت کا یہ جو پہلو ہے, یہ سیرت کا یہ واقعہ, اس کے اندر ہمیں کیا کیا اسباق ملتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہرحال کتابوں سے ملتی ہیں. جی بالکل, اگر آپ کتاب خود پڑھیں گے تو آپ کی فیملی بھی پڑھے گی, آپ کو دیکھ کے پڑھے گی, کیونکہ ہم جو کر کے دکھائیں گے وہی ہماری فیملی کرے گی, خاص طور پر بچے. سر یہ بھی فرمائیے کہ جیسا میرا بھی مشاہدہ, یورپ میں اگر ہم جائیں ٹریول کریں تو ہم عموماً دیکھتے ہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں باقی سب کو چھوڑتے ہیں, کہ موبائل پہ کچھ نہ کچھ ہم کیپچر کرتے ہیں یا کچھ اور چیزیں ہم تصویریں یا ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں, میں نے سر بہت دیکھا ہے, اگر وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں فارغ تو کتاب پڑھ رہے ہیں, اگر وہ کہیں ٹرین میں یا پلین میں ٹریول کر رہے ہیں وہ کتاب پڑھ رہے ہیں. سر یہ رجحان کیا ہے؟ کیا یہ ایز اے نیشن ڈفرینٹ ہے کلچر, یا ان کی اپنی سوچ ڈفرینٹ ہے, یا باقاعدہ انہوں نے خود کو پریپیئر کیا ہے کتب بینی کے حوالے سے؟ ہم میں یہ چیز کیوں کم ہے؟ بس بات پھر وہی ہے کہ انہوں نے بلا شبہ کتابوں کے ساتھ محبت بھی کی, لائبریریاں بھی قائم کی, اور لوگوں کے اندر رجحان ہے بلا شبہ. جیسے آپ نے دیکھا, مجھے اس موقع پہ یاد آتا ہے, بڑی پرانی بات ہے, آل انڈیا لائبریری مجھے لندن میں دیکھنے کا اتفاق ہوا. جی, تو میں جس وقت وہاں پر گیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں ریلیجن سیکشن میں جانا چاہتا ہوں. وہاں پہ چلے گیا, اس کا انچارج ایک گورا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ مجھے بخاری شریف کا جو سب سے پرانا نسخہ ہے وہ مجھے چاہیے, میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں, برکت کے لیے دیکھے شوق بھی تھا. جی, اس وقت وہ جو اس کا لائبریرین تھا اس نے مجھے جملہ کہا, جی, اس نے کہا ویئر آر یو مسلم,
یہ دیکھو تو ہمارے پاس کتنا خزانہ پڑا ہوا ہے، کتابیں تمہاری پڑھی ہوئی ہیں، یہ عربی کی. وہ میرے پاس جو نسخہ لے کے آیا امام ابن حجر رحمہ اللہ کے دور کا، وہ نسخہ لے کے آیا بخاری شریف کا، اور پھر میں نے وہاں پر کچھ دیر برکت کے لیے میں پڑھتا رہا، اور اس شوق کے ساتھ کہ یہ پرانا اقدم نسخہ ہے. لیکن اس کا جو کہنا تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کہاں ہو تم. یہ اس کے الفاظ مجھے کبھی نہیں بھولے کہ یہ دیکھو آپ کی یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کوئی یہاں پہ آتا ہی نہیں ہے، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ. تو یہ حیثیت مجموعی. اور میں یہ سمجھوں گا کہ کہوں گا کہ جناب محترم عبد الرحیم صاحب جو ہیں یہ چونکہ قائد اعظم لائبریری کے ذمہ دار ہیں اور وہ زیادہ ہمیں بتا سکیں گے، لیکن مجھے بہرحال چند مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ وہاں پر بھی خواتین بھی، مرد بھی، نوجوان طبقہ وہاں پہ بیٹھ کے ماشاءاللہ کتب بینی کر رہے ہیں اور کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس کو بحثیت مجموعی. یہاں پر میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا سر. میرے پاس بہت بڑی لاہور میں لائبریری تھی اپنی، کچھ ہم نے سعودی عرب سے کتابیں بھیجی، تو ہمارا ایک ادارہ ہے الرحمہ انسٹیٹیوٹ جی، اس کے اندر میں نے وہ ساری کتابیں ہم نے ڈونیٹ کر دی. بلا مبالغہ وہ لاکھوں روپے کی کتابیں تھی اور ان کی تعداد بھی بہت بڑی تعداد تھی. پچھلے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، جب پاکستان میں تھا میں، تو میں نے وہاں پر وہ گیا لائبریری کو جا کے دیکھا، تو میں نے اس کے جو ذمہ دار سے میں ان سے پوچھا کہ کیا طلباء کو بھی کبھی موقع ملا ہے، آپ ان کو موقع دیتے ہیں کہ لائبریری کے اندر آئیں اور آ کے پڑھیں؟ انہوں نے کہا جی کمال کرتے ہیں آپ، ہمارے نوجوان ہر لڑکا یہاں پہ آ کے مسٹ ہے، ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ لائبریری کے اندر بیٹھے اور کتب بھی نہیں کرے. تو میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی یہ ادارے ہیں ان کے اندر اس بات کی طرف رجحان، اور گھروں کے اندر بھی لائبریری ہونی چاہیے. میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ میں آپ کو اپنے گھر کی لائبریری دکھاتا کہ الحمدللہ میں نے کتنی شوق سے، اور میرے اپنے دفتر کے اندر بھی کتابیں ہی کتابیں ہیں. ڈیفینیٹلی ہوگا. ناشر ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ یہ کہیں کہ جی مجاہد صاحب آپ تو ناشر ہیں تو آپ کے لیے کتابیں اکٹھی کرنا، لیکن اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. جی آپ یقین جانیے کہ میں نے جس ملک میں گیا ہوں، میں نے لازماً کسی نہ کسی بک سٹور کا وزٹ ضرور. سر میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے یہاں پہ، کیونکہ عبد الرحیم صاحب بڑے انہماک سے آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. عبد الرحیم صاحب آپ نے گفتگو سنی عبد المالک مجاہد صاحب کی. ایک طرف تو یہ بھی رجحان ہے کہ جس ملک میں گئے وہاں سے کتاب خریدی، یہ کتب بینی کا شوق ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل بھی پڑھنا چاہتی ہے، وہ آتی ہے لائبریری میں. آپ کا ایکسپیرینس بھی یہی بتاتا ہے. تو سر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ بتائیے کہ ابھی یہ چیزیں بھی کرنے والی ہیں، یہ بھی شامل کی جائیں تو کتب بینی مزید بڑھ سکتی ہے. جی ایسا ہے کہ ایک تو ہمیں گراس روٹ لیول پہ جو ہمارے اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں بچوں کے جو اسکول ہیں جو 1 کلاس سے لے کے 8 تک ہیں، ان میں ایک جو پیریڈ ہے نا ویک میں، وہ لازمی ہونا چاہیے تاکہ بچے لائبریری آئیں اور ان کو ایک ہر بچے کو اگر 30 بچے ہیں تو 30 کتابیں دی جائیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں لائبریری پیریڈ ایک ایڈ کرنا چاہیے اسکولوں میں. جب بچے کو سٹارٹ میں یہ عادت پڑ جائے گی نا کتاب کی، پھر وہ مرتے دم تک وہ کتاب کی عادت اسے ختم نہیں ہوگی. تو ہر اسکول میں ایک لائبریری ہونی چاہیے اور اس میں اچھا کلیکشن ہونا چاہیے، اور ہر ویک میں، ایک ویک میں ہر کلاس جو ہے، اگر 1 کلاس کے 5 سیکشن ہیں تو وہ ہر ڈے میں ایک دن آئے، لائبریری وزٹ کریں اور لائبریرین انہیں کتاب دے اور پھر ان کو کہے پڑھ کے آپ نے مجھے اس کا ریویو لکھ کے لے کے آنا ہے. ویری گڈ. اور دوسرا ٹیچر جو ہے وہ کورس ورک کے ساتھ انہیں اسائنمنٹ دیں کہ فلاں کتاب جو ہے آپ کل پڑھ کے آئیں اور اس کا ریویو لے کے آئیں. لیکن اس کے لیے ٹیچر کو بھی پڑھنا پڑے گا. اگر ٹیچر نہیں پڑھے گا تو پھر اسٹوڈنٹ نہیں پڑھیں گے. وہ پوچھ کیسے سکے گا جب اس نے خود نہیں پڑھا؟ تو اس لیے ہمیں گراس روٹ لیول پہ موبائل لائبریریز سٹارٹ کرنی چاہیے. مجھے یاد ہے میں نے 88 میں لائبریری کو جوائن کیا، اس وقت ایئر کوموڈور انعام الحق صاحب ہوتے تھے، تو اس وقت چلڈرن کمپلیکس لائبریری نئی بنی تھی شاہراہ ایوان تجارت میں، تو انہوں نے موبائل لائبریری یوز کی اور وہ لاہور کے سراؤنڈنگ میں جاتی تھی، جو دیہات تھے لاہور کے ارد گرد، وہاں وہ بچوں کو کتابیں دے کے آتے تھے، پھر نیکسٹ ویک جاتے تھے اسی ٹون میں وہ کتاب واپس لے کے آتے. تو سر یہ آئیڈیا ختم کیوں ہو گیا؟ کیا تو یہ اصل میں یہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے،
حالانکہ بڑا اچھا جی آئیڈیا ہاں سر، جی ڈور پہ کتاب پہنچانا. ہاں جی، اور ہمیں یو سی لیول پہ لائبریری سٹارٹ کرنی چاہیے. ہمیں ہر جو ہے جو ہماری سوسائٹیز بن رہی ہیں جیسے بحریہ ٹاؤن ہے, ڈی ایچ اے ہے, اور کتنی ہماری سوسائٹیز ہیں, جوہر ٹاؤن ہے, تو ان میں یہ لازمی کرنا چاہیے کہ آپ لائبریری ضرور بنائیں گے. سوسائٹی کی ایک لائبریری ہونی جی چاہیے. سوسائٹی کی لائبریری ہوگی, ورنہ وہ آپ اس کو ریکمینڈ نہ کریں. جی ٹھیک ہے, جو بھی اتھارٹی اسے, جیسا مسجد ضروری ہے, ہاسپٹل ضروری ہے, اسکول ضروری ہے, پلے گراؤنڈ ضروری ہے, تو اس طرح سے لائبریری ہونی چاہیے. اور ہمیں گراس روٹ لیول سے لے کے جاننا پڑے گا. اور ہر سکول میں گورنمنٹ کو چاہیے, جو گورنمنٹ کے سکول ہیں ان میں لائبریری کی اگر سیٹیں ویکنٹ ہیں تو ان کو, یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی حال ہی میں لیکچرار جو ہیں اس کے لائبریری سائنس کے ہائر کیے ہیں پی پی ایس سی کے تھرو, اور اسی طرح لائبریرین ہائر کی ہیں 500 کے قریب, فیمیل اور میل دونوں ہائرنگ کی ہیں پورے پنجاب سے. یہ ایک اچھا اقدام ہے. اچھا سر, یعنی کہ ان کی جابز بھی انہینس کرنی چاہیے جی تاکہ جتنی جابز ہوں گی اتنے لوگ آئیں گے, اتنے لوگوں کو پڑھنے کے لیے مواقع ملیں گے, یہ چیز ایڈ کرنی چاہیے. بے شک. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو عبدالمالک مجاہد صاحب, آپ گفتگو سن رہے ہیں عبدالرحیم صاحب کی, یہ بڑی انہوں نے مزے کی بات کی. ہاں جی, انہوں نے کہا کہ موبائل لائبریری کا ایک کانسیپٹ تھا جو کہ چل نہیں سکا, جبکہ سر یہ تو چلنے والا کانسیپٹ تھا کہ کتاب لینے کے لیے آپ کو کہیں لائبریری نہیں جانا پڑا, لائبریری خود چل کے آپ کے علاقے میں آ رہی ہے. تو سر اس کو بڑھانا چاہیے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات پروجیکٹ جیسے ہم دیکھتے ہیں جی فیل ہو گئے, مثلا جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہ موبائل لائبریری کا کانسیپٹ تھا, اچھا نہیں چلا, لوگوں نے رسپانس, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے خدا نخواستہ دفن ہو گیا. کانسیپٹ بڑا اچھا ہے, یہ کام بڑا اچھا ہے, ٹھیک ہے وقتی طور پر. تو میں تو چاہوں گا کہ اس کی ریوائول چاہیے, دوبارہ اس کو پھر رائج کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کسی گاؤں کے اندر, اور پھر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ دو جو دیہات ہیں ان کا آپس میں مقابلہ کروایا جائے. لیکن کام یہ بتاتے خود بڑا اچھا ہے. میں نے خود سعودی عرب کے اندر دیکھا جی, بہت بڑی گاڑی, بڑی خوبصورت موبائل, اس کے اندر جناب بہترین کتابیں, بڑے اچھے خوبصورت انداز میں, پھر اس کے بعد اندر انہوں نے LCD وغیرہ لگائی ہوئی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کتب بینی اور اس کے رجحان کو بڑھا سکتی ہیں. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک وقت میں کوئی چیز جو ہے وہ فیل ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے فیل ہوئی ہے. آئیڈیا بہت اچھا ہے اور اس کو جاری کرنا چاہیے. اس کو دوبارہ بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے, ونس اگر وہ نہیں چل سکا مزید دوبارہ اس کو ٹرائی کرنا چاہیے. اچھا سر, ایک چیز اور بتائی, جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ مختلف گیجٹس آ گئے ہیں, ابھی عبدالرحیم صاحب سے بھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ جو موبائل ہیں, جو دوسرے ہمارے الیکٹرانک گیجٹس ہیں, انہوں نے کتاب کی جگہ لے لی ہے. لیکن سر کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ لگتا ہے, کیونکہ اب دنیا گلوبل ویلیج بن گئی, ایک گیجٹ میں آپ سب کچھ پڑھ بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی پڑھ رہے ہیں جو شاید اس قابل بھی نہ ہو, تو کیا یہ سبسٹیٹیوٹ ہے کتاب کا, کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بعض اوقات ریسرچ کرتے ہوئے, مضامین لکھتے ہوئے آپ کو یہ چیزیں سہولت مہیا کرتی ہیں. یہ کہا جائے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, نہیں, بلا شبہ آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں. لیکن یہ کہا جائے کہ یہ کتاب کا بدل بن گئی ہے یا نعم البدل ہو گیا ہے, یا اس کی وجہ سے کتاب کی اہمیت ختم ہو گئی ہے, یا ہمیں لائبریری کی ضرورت نہیں ہے, میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جی بالکل. اس لیے کہ جس وقت میں نے ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک نئی برانچ دارالسلام کی کھولی ہے برمنگھم کے اندر, تو میرے بیٹا جو ہے وہ مجھے اگلے دن بتا رہا تھا, کہنے لگا کہ ابو ہمارے پاس ایک کسٹمر ہے, اس نے کہا جی میں نے آپ کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی. ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے اعتبار نہیں آیا. اچھا. تو میں نے اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی. تو جس وقت گفتگو کی تو اندازہ ہوا کہ واقعی اس کی بات درست تھی, اس سے کتابیں ساری پڑھی ہوئی. تو بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے. مثلا میں ایک دوست کے گھر گیا یہاں ریاض میں, تو اس کا بچہ کوئی ہو گیا, اس کی 10-12 سال عمر زیادہ سے زیادہ, تو مجھے کہنے لگا کہ مجاہد صاحب یہ میرا بیٹا, اس کو کتابوں کا اتنا شوق ہے مبالغے کی حد تک. اس نے بتایا, یعنی اگر میں بھولتا نہیں تو اس نے کہا کہ اس نے کم و بیش 1000 کتاب پڑھی ہوئی ہے. تو مجھے بڑا خوشی بھی ہوئی, میں نے اس کو گلے سے لگایا, پیار کیا. میں نے کہا کہ کس قسم کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. خیر انفارچونیٹلی وہ دینی کتابیں اس نے نہیں پڑھی ہوئی تھی. پھر میں نے اس کو کہا کہ بیٹے جہاں تم نے اتنی یہ کتابیں دوسری پڑھی ہیں, دینی کتابیں جو ہیں اس کی ہوئی طرف توجہ دو, خاص طور پر سیرت کی کتابوں کی طرف میں نے اس کی توجہ دلائی. لیکن اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بعض گھرانوں کے اندر بعض بچے ایکسٹرا انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں,
اور وہ کتابیں پڑھتے ہیں. گاڈ گفٹڈ کتابوں ہے. کا شوق پیدا کرنے کے لیے والدین بڑا خوبصورت رول ادا کرتے ہیں. اچھا سر، یہ فرمائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ برمنگھم میں آپ نے نئی برانچ کھولی ہے دارالسلام کے حوالے سے، جو کتابوں کے حوالے سے، وہاں پہ کانٹینٹ کیا رکھا گیا ہے کتب کے حوالے سے؟ ایک تو مغربی ممالک کی بات کر رہے ہیں ہم، دوسرا ہم جب کتب کی بات کرتے ہیں تو اپنے دین کے حوالے سے ہم اولین ترجیح رکھتے ہیں. کون سی کتب وہاں پہ زیادہ رکھی گئی ہیں؟ جو وہاں پر ہم نے جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ 3 زبانیں زیادہ اہم ہیں. انگلش زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر اور اردو زبان کے اندر. اور آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ وہاں کے لوگ جو وہاں مقامی لوگ ہیں، بلا شبہ ان کا ماحول سارا انگلش ہے، لیکن وہ عربی زبان کو براہ راست پڑھتے ہیں اور عربی کتابیں بھی وہاں پر خاصی چلتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس فرنچ میں بھی بکس ہیں، اسپینش میں بھی بکس ہیں، کچھ کتابیں بنگالی کے اندر بھی ہیں. لیکن وہاں پر ملا جلا جو کہ معاشرہ ہے جی تو اس لیے، لیکن زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ تو انگلش میں ہی لوگ پڑھتے ہیں اور ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، پروسٹ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عبدالرحیم صاحب، آپ نے گفتگو سنی. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کی لائبریری کا ہم ذکر کرتے ہیں تو بار بار ذہن میں آتا ہے، چونکہ ہم پاکستانی معاشرے میں یہاں پہ جہاں پہ ہم اردو زبان بولتے ہیں، یہاں پہ کتب کون سی زیادہ ہیں؟ کن کی زیادہ جو ریڈنگ ہے وہ کی جاتی ہے؟ کون سا طبقہ کس زبان کو زیادہ پڑھنا پسند کرتا ہے؟ کن کا ٹرن اوور زیادہ رہتا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس ریکارڈ آتا ہوگا. جی، ایسا ہے کہ ہماری جو لائبریری ہے وہ ریسرچ اینڈ ریفرنس لائبریری ہے. ٹھیک ہے. اس میں ریسرچر بھی آتے ہیں، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، سب لوگ آتے ہیں. اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے آتے ہیں، جو مقابلے کا امتحان دیتے ہیں وہ آتے ہیں، اور جوڈیشری کا امتحان دیتے ہیں وہ آتے ہیں. تو جیسے کوئی پی پی ایس سی سیٹیں اناؤنس کرتی ہے اس حوالے سے بھی لوگ آتے ہیں. تو ہمارے پاس جو کلیکشن ہے تقریباً 1,42,000 کے قریب ہے، لیکن اس میں 1 لاکھ جو ہے وہ انگلش میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو 42,000 بکس ہیں وہ اس میں اردو، عربک، پنجابی، سندھی اور اسی طرح نیوز پیپر ہیں، کلچرل جو چیزیں. سندھ سے کافی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. تو سندھی اخبار بھی ہے ہمارے پاس، انگلش میں سارے اخبار ہیں پاکستان کے، اردو میں ہیں. تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ اگر مقابلے کا امتحان کے لیے آتے ہیں یا ریسرچ ورک کے لیے آتے ہیں تو انگلش کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ بک کو پرموٹ کرنے کے لیے، کتاب کو، کتب بینی کو پرموٹ کرنے کے لیے، کیا یہ آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ کتاب رونمائی زیادہ سے زیادہ کی جائے، جو رائٹرز ہیں، مصنفین ہیں، ان کو مدعو کیا جائے، ان کی بیٹھک کروائی جائیں، ایسی گیٹ ٹوگیدرز کی جائیں، اس سے بھی چیزیں بڑھیں گی، تقویت ملے گی کتب بینی کو؟ جی، ایسا ہے کہ جو لائبریریز ہیں نا کسی بھی ملک کی، وہ کلچرل ہب ہیں. جی. ان کو یہ نہیں کہ صرف خالی کتابوں کے حوالے سے، ان کو مختلف ڈیز جو آتے ہیں، جیسے اپنا ہمارا 14 اگست کے حوالے سے ہے، پاکستان موومنٹ کے حوالے سے ہے، سیرت پہ آتے ہیں چیزیں، اور ویمن ڈے ہے، ان میں سب پہ ہم نے اپنے پروگرامز کروانے ہیں. اور بک لانچنگ سرمنی ہے وہ ہم کرواتے ہیں، اور اسی طرح بک فیئر کروانے چاہیے. اسی طرح اپنا لوگوں کو جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو لائبریریز کا وزٹ کروانا چاہیے. اور ہمیں لائبریریز کو بھی ایسا اٹریکٹفل بنانا چاہیے، اس کی کلر سکیم، اس کا فرنیچر، ہر چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ کھنچے چلے آئیں. اور الحمدللہ ہماری لائبریری پارک کے اندر ہے، ایک نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے ہر وقت وہاں، تو میکسیمم لوگ جو ہیں ادھر آتے ہیں. اور اس کی جو بلڈنگ ہے وہ 150 سال پرانی ہے، اس کا بھی اپنا ایک کرزمہ ہے. بالکل بالکل، لائک وائٹ ہاؤس کی طرح. تو وہ لوگ اس طرح لائبریریز بنانی چاہیے کہ لوگ کھنچے چلے آئیں. میں تو سر آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. کتاب اندر آ کے پڑھنا وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. آپ صرف اس بلڈنگ کو ہی باہر بیٹھ کر خاموشی سے پڑھیں تو بڑی داستانیں آپ کو نظر آئیں گی، سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے عبدالمالک مجاہد صاحب، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہم نے کنکلوڈ بھی کرنا ہے گفتگو کو. تو بالکل چھوٹا سا آپ سے ایک میسج چاہوں گا میں کتب بینی کے حوالے سے، کہ جس طرح بھی عبدالرحیم صاحب نے فرمایا کہ اقدامات کرنے چاہیے، آپ میسج دیجئے تاکہ میں پھر اس سیگمنٹ کو ختم کروں. نظامی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ انتہائی حساس اور انتہائی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کو اور ناظرین ہیں ان کو یہ پروگرام دیکھنے کے بعد کتب بینی کا شوق پیدا ہوا ہوگا. اور ان کے اندر میں یہ صرف کہوں گا کہ اپنے گھروں کے اندر لائبریری ضرور بنائیں. چھوٹی لائبریری ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر ہزاروں کتابیں ہوں، لیکن درجنوں کتابیں ضرور ہوں. خاص طور پر سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں. میرے پاس بہت سارے ایسے واقعات ہیں
جن کے اندر میں نے دیکھا کہ غرب کے اندر یا مختلف ممالک میں لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر باقاعدہ شیلفیں بنائی ہوئی ہیں جن کے اندر کتابیں رکھی ہوئی ہیں. اور یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں تو کتابیں آدمی پڑھتا ہے اور پھر اس کے اثرات معاشرے کے اوپر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. جی سر، تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا لگا، اور آل دا وے سعودی عربیہ سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. عبد المالک مجاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے ساتھ عبد الرحیم صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہے. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی. آپ یقین کیجئے کہ اس گفتگو کے دوران جو مجھے فیل آئی ہے، ہم جب بات کرتے ہیں پڑھنے کی، کتب بینی کی، میرا تو کام ہے، میں نے کارڈز پہ پڑھنا ہے، میں نے پیپرز پہ پڑھنا ہے، میں نے نیوز پیپر کو پڑھنا ہے، میں نے بک کو پڑھنا ہے. ایک بڑی زبردست فیل آتی ہے اور روزانہ آپ کوئی نہ کوئی نئی چیز، اچھی چیز سیکھ کے جاتے ہیں، اور پھر کوشش بھی یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم عملی طور پر کر کے دکھائیں، اس کے مثبت نتائج ہمارے ارد گرد، ہمارے آس پاس کے لوگوں پر آئیں. آپ کی شخصیت نکھرتی ہے. یقین جانیے جو لوگ کتب بینی کرتے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، اور جو نہیں کر رہے وہ ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ کو بھی مزہ آئے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.